بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور 5 نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، باقی تو تمام کام کروں گا، لیکن 2 کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک زکوٰۃ، کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے، اور وہی ان کے بار برداری کے کام آتے ہیں۔ اور دوسرے جہاد، کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑنا پڑ گیا اور میں گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو میں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا، اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا۔ امام احمد نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیعت ہونے کے لیے مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، اور شرک سے بالکل بچ کر رہو گے۔ ابن جریر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر، اپنا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے بڑھاؤ۔ حضرت جریر نے کہا، کن اعمال پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ یہ سن کر حضرت جریر بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت جریر انتہائی سمجھدار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان اعمال کی اتنی ہی پابندی کروں گا جتنی میرے بس میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے؟ اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، 5 نمازیں پڑھو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ کوڑا اسے پکڑا دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون بیعت ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان نے کہا، جو ایسا کرے گا پھر اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان کو مکہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔